سوال میرا مروت صاحب سے ہے کہ 2018 میں آپ نے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑا تھا اور 92 ووٹ آپ نے 92 لیے تھے. 2024 میں 1,17,000 ووٹ آپ کو ملے عمران خان کے نام پہ. تو جس بندے کی پارٹی نے آپ کو اتنی شہرت دی, جس بندے کے نام نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا, آپ اسی کی بیوی اور بہنوں کے خلاف اتنا کیوں بولنا شروع ہو گئے؟ اور اتنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ پارٹی غلط ہے, وہ لوگ غلط ہے, اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے کے آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ ویسے بھی آپ تنگ آئے ہوئے ہیں, آپ بتا رہے ہیں میں نے شفٹ سے سیاست بہت مشکل کام ہے. ایک منٹ. اچھا سوال ہے, جواب دینے دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہوم ورک کر کے آیا کریں. یہ 2018 کی میری 92 ووٹ آپ کو کس نے کہے کہ میں نے الفن کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے, میں نے زندگی میں 2024 کے علاوہ کبھی ایک بھی الیکشن نہیں لڑا ہے. جو 2018 کی الیکشن ہے وہ 2018 کے الیکشن میں نے پی ٹی آئی کے لیے اپلائی کیا, ٹکٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کیے, پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اور ہدایت کی کہ یہ ٹکٹ میں نے فلاں کو دیا ہے, تو جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے ہیں انہوں نے ووٹ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو دینا ہے. اشفاق احمد خان مینا خیل قومی اسمبلی کے امیدوار بنے اور میں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. کاغذات نامزدگی جو میرے تھے جمع ہو چکی تھی, اس کی ڈیٹ نکل چکی تھی. تو یہ 92 ووٹ وہ غلطی کے ووٹ ہر امیدوار کو پڑتے ہیں نشان پہ. اور آپ کو میں اس کی ابھی میں نے وہ کاغذات جمع کیے تھے پشاور میں بھی, یعنی 32 میں, اور لکی مروت کے لیے بھی. تو پشاور میں مجھے 275 ووٹ پڑے ہیں, وہ بھی پھر آپ بتایا کریں نا. جہاں تک آپ نے کہا کہ عمران خان کے نام پہ, دیکھیں یہ پارٹی کو کلٹ نہ بنائیں, یہ کلٹ نہیں ہے. میں نے محنت کی. جب وہ وقت تھا جب پی ٹی آئی تو کیا کوئی عمران خان کا نام ہی نہیں لے سکتا تھا, نہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا کوئی پھرا سکتا تھا. تو خیبر پختونخوا سے آغاز کر کے کراچی تک گیا. اس وقت تو میں ہیرو تھا سب کا, پی ٹی آئی کا. اور 2024 کے الیکشن تک آیا, 2 تائی اکثریت لوگوں نے دی, اور جو ہی الیکشن ہوئی ہے اپریل 2024 سے مجھے سائیڈ لائن کیا. کوئی قصور مجھے بتا دینا, میں نے کون سا گناہ کبیرہ کیا کہ محترمہ علیمہ خانم کہتی ہے کہ جی کیوں؟ میں نے کہا ہے کہ میں کسی گروپ کا بندہ نہیں ہو سکتا ہوں, میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں عمران خان کے علاوہ کسی اور کے پیچھے جو ہیں تالیاں بجاؤں. جتنے بڑے جلسے میں نے کیے 9 مئی کے بعد, اتنے بڑے جلسے سوچ بھی کوئی نہیں سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی آج بھی کر کے دکھا دے. عمران ریاض نے کہا کہ مروت جو ہے وہ تو جو سودا بیچ رہا تھا وہ سودا جو ہے بکنے والا تھا. تو آج میں پوچھتا ہوں نا, سودا تو آج بھی موجود ہے, کوئی بیچنے والا پیدا کرو نا. مروت صاحب, افنان صاحب, کلاسرا صاحب, آپس کی ناراضگیاں تو چلتی رہتی ہے. ہمارا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان, جو پیکٹ ہوا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہم ادھر یہ سیشن منعقد کروا رہے ہیں تاکہ ہماری یوتھ کو پتہ چل سکے کہ اگر ملک میں اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں جو ہمارے اسلامی بردر ممالک ہیں یا جو مطلب ہماری اندر کی ڈیولپمنٹ ہے, تو اس سے اس پیکٹ پہ کیا اثر پاکستان پہ پڑے گا, پاکستان کی یوتھ پہ کیا پڑے گا, پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ اور پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پر آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں اس پرسپیکٹیو میں؟ بڑا اچھا سوال ہے. 2-3 چیزیں, پھر چوائسز ہمارے ہیں. انسٹیبلٹی ہر اس ملک میں ہوگی, آپ اگر ہم اس کو انسٹیبلٹی کہتے ہیں, جہاں پہ جمہوریت ہوگی. اس لیے جمہوریت لائی گئی تھی کہ ڈفرینٹ 25 کروڑ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح نہیں سوچیں گے. دیٹس ہاؤ دا سوسائٹیز ایگزسٹ. ممکن ہی نہیں ہے کہ مطلب میرے گھر میں میرے اپنے گھر والے شاید میری سوچ 1000 گنا مختلف سوچتے ہیں. میں انڈیا میں اسٹیبلٹی ہے, آپ کا خیال ہے؟ آپ نے ان کے پارلیمنٹ کی تقریریں سنی تھیں, ان کے آپریشن سندور کے بعد جو ہوئی آپ نے سنی ہے تقریریں ان کی. ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم سنتے نہیں ہیں, ان کو دیکھتے نہیں ہیں. ہر ملک کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے ملک کے ایشوز ہیں وہی یو کے کا ہو, چائنا کو, امریکہ کو, انڈیا کو. ایوری کنٹری ہیز اٹس اون پرابلم. سو یہ جو لفظ ہے نا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, مطلب ہے کہ زیادہ سخت ہو جائے گا. آئی ہیٹ دس ورڈ. کہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں آپ یہاں پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کتنے لوگ ایک دوسرے کی طرح سوچتے ہوں گے؟ گھر میں نہیں چلتا میرے. سو اس کو جمہوریت کو ہم میڈیا نے بھی خراب کیا, تھوڑا سا سیاستدانوں نے خود بھی ماشاءاللہ بڑا تڑکا لگایا, انہوں نے بھی جس طرح کی ان کی چیزیں لوگوں کو لگا. سو کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, بلاول صاحب, زرداری صاحب, فلاں صاحب ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک ہی بات کریں گے. نہیں کریں گے. یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں آپ. اس کے ریزن یہ کہ جس دن وہ اکٹھے ہو کے کنسنسس ہو گیا, دیئر پالیٹکس از آل اوور. ہمیشہ پالیٹکس جمہوریت کنفلکٹ پہ چلتی ہے, کنفلکٹ ان کو سوٹ کرتی ہے, اور ہر
बंदे को करेगी। इमरान खान साहब आएंगे, वो कभी नहीं बैठेंगे अपोजिशन के साथ, ये हैं, ये उनके साथ नहीं कर सकते। एक दूसरे को अगर ऑन ए लाइटर नोट, अगर ये एक दूसरे को जेलों में डाल के खुश हैं तो आपको क्या मसला है? आप और हमने तो नहीं डाला ना इनको। आपको याद, इमरान खान साहब आए, उन्होंने 70-80% पूरी उन्होंने क्या था जो थी अपोजिशन की जेल में डाल दी। कौन कौन जेल में नहीं था? ये जरदारी साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा साहब थे, उसके बाद साद रफीक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, मरियम साहबा थी, नेम एनी बॉडी, कोई एक आध कोई मिनिस्टर बताए, उन्होंने सबको वहाँ पे जेल में डाला। अच्छा, इनकी बारी लगी, इन्होंने खान साहब को जेल में डाल दिया, खान साहब कल आ जाएंगे, इनको डाल देंगे। सो उनका एक शुगर लगा, उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट है, उनके लिए पॉलिटिक्स। और जेलें उस तरह की नहीं होती जैसे आपके हमारी हैं। अगर ये इतने होते कि स्टेबिलिटी रखनी है तो बैठ जाते, नहीं बैठेंगे, उनको पॉलिटिकली सूट नहीं करता, उनकी फॉलोइंग को सूट नहीं करता। ठीक है, क्लास में भी आपने जो यूरोप की अमेरिका की मिसालें दी कि वहाँ पे भी डिवीजन है, लेकिन एक आम आदमी स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के ये सोचता है कि अमेरिका में लोग